अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट्स। ये कहानी दो मेडिकल स्टूडेंट्स की है जो एक पुरानी कब्र से खोपड़ी चुरा कर लाते हैं और फिर इनका क्या अंजाम होता है, आइए सुनते हैं। ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट्स, कल से जो 2 छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में, इन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे क्योंकि अभी तक इनके जहन में इंसानी ढांचों की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, क्या इससे बात नहीं बन सकती? आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और है। माना कि इंटरनेट पर सब कुछ है मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे नंबर बहुत कम आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब हम पर सख्त नाराज़ हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो इनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में। चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और इसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाज़ार में तो फ़रोख्त नहीं होती, तो मेरे स्वीट फ्रेंड ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकन से रब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी है। ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूँगा। तुमसे मैं कल शाम को मिलूँगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को मेरी तरफ आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले कब्रिस्तान में जा पहुँचे जहाँ का गोरकन आसिफ का वाकिफ़ था। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर इसने दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर वो हैरान हो गया और पूछा, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फौत की? आसिफ ने इसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन साहब, हमारे यहाँ कोई फौत की नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आए। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा से बैठक में ले गया। जैसे ही वो चरपाई पर बैठे, गोरकन इनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास उनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ी सी निम्को खाने से फारिग होकर आसिफ अपनी मतलब की बात पर आया। पहले इसने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब इसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इनको वाकई में तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी, मगर इसकी मजीद कुछ कीमत अदा करनी होगी। आसिफ ने मजीद 500 रुपये इसको दिए तो इसने इनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस घर चले आए। घर आकर रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतने रात के कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं कोई मुझे रूह ही ना चिमट जाए। तो आसिफ हंसता हुआ बोला, अबे गामड़, तो मैं क्या रोज रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी कि इनका एक दोस्त बाइक से गिरकर जख्मी हो गया है और वो इसे हॉस्पिटल देखने जा रहा है। रिजवान भी साथ ही होगा।
اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر وہ جب گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا تھا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آتے ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، تو میں آپ کو اسی کی کھوپڑی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ سا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی مت کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا مگر وہ بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی سے تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ میں اب کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر پھر سے بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا مگر ان دونوں کے دل میں اب بھی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائڈ پر لٹکا دیا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا، میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر آمادہ ہو گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ وہ گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا ہے بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی سے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک سے اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوا دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا بھی شامل تھی جس کی وجہ سے وہ بچہ سو گیا۔ رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے مردے کی کھوپڑی نکالی تھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی رضوان نے اس کو اپنا خیال بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جب بھی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔
ارے بابا، یہ 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ انتقام نہیں لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 ہے جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو جناب رضوان صاحب۔ مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو اگر وہ کسی وجہ سے مر گیا دیکھ کر ہاسپٹل سے بھاگ جاؤ گے۔ ہاں 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 ہاں۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم تھا کہ وہ جن باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائی رضوان صاحب، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے یہ دیکھے بنا ہی کہ اس سخت خراب موسم میں بھلا کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے رضوان کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں رضوان کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ رضوان نے پوچھا۔ رضوان جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے رضوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت مزید خراب تو نہیں ہو گئی۔ بھیا، کیا وسیم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف کیوں بھیا؟ کیا ہوا ہے؟ اس وقت تو صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ رضوان، زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو آصف کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تب انہوں نے ایمرجنسی میں ہم کو کال کر کے اطلاع دی۔ آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی سے انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، آصف رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی، تو اس کے دونوں بھائی اور ابا جب اس کے کمرے میں گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ آصف سوتے ہی میں اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی دوڑنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف یہی بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دونوں دوستوں نے نکالی تھی، آخرکار اس نے اپنا انتقام آصف سے لے لیا تھا۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی ہے اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر وہ مردہ اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے وہ کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کو تو رضوان کے جنازے پر نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گم سم رضوان اچھی طرح جانتا تھا یہ پنکھا بھی مردے کی انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ پہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی تو وہ کھوپڑی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد جب رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی تھی۔ اس نے باہر آ کر بائک سٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آ کر آصف کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے آصف کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب رضوان نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر پھر سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی، اب آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ رضوان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں تو یہ اب اس کو درکار نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو آصف یاد آیا۔
کہ اس मनूस खोपड़ी ने अब अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल कर दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये 500 रुपये रखो। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इस मुर्दे के पास रख कर एक तस्वीर बनाकर मुझे सेंड कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और इनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो इसे एक कब्र का कुतबा नजर आया, जिसको देखकर इसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वल्द अजहर शेख, तारीख वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।